Hello everyone, we have with us our keynote speaker, and it is my great honor to introduce Dr. Amjad Saqib. He's a social entrepreneur, development practitioner, former civil servant, philanthropist, and author. He is the founder and executive director of Akhuwat, which is the world's largest Islamic microfinance organization that provides interest-free loans to the most deserving segments of society. He was nominated for the 2020 Nobel Peace Prize, and he was awarded Hilal-e-Imtiaz in 2023 for his work in distribution of interest-free loans to 6 million families across Pakistan. Welcome to Foreman Christian College, sir, and please join me in giving Dr. Amjad a warm welcome. Thank you very much, madam, for a very kind introduction. And Dr. Farasat Zabeen, chairperson and the lead for the regional hub, and the faculty members and your friends, thank you very much for giving me this opportunity. So I'm told کہ ماشاءاللہ کراچی سے, بلوچستان سے, کے پی سے, کوہاٹ, اسلامیہ کالج, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, کہاں سے لوگ آئے ہیں. تو ہم خوش قسمت ہیں اہل لاہور کہ آپ یہاں تشریف لائے اس قدر شدید گرمی میں. تو یہ بھی I have sought the permission of the chairperson to speak in my own national language, کیونکہ آپ کمیونیکیشن کے سب اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کمیونیکیشن بہتر تو اسی زبان میں ہوتی ہے جس زبان میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو. ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ اسی زبان میں تقریر کیا کریں جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں. تو میں نے انگریزی میں کبھی خواب نہیں دیکھا, تو اس لیے دیٹ از ایکسٹریملی نیچرل کہ آپ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کمیونیکیشن دیکھیں, لیڈرشپ کی جب آپ بات کریں, میری گفتگو منتشر سی ہوگی, میں ایک موضوع پہ بات نہیں کروں گا, برا مت منائیے گا. آپ کی چاہت ہے اس میں سے جو چیز اچھی لگے تو وہ اس کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹ تھنگ in this word is leadership. Leadership is a process جس میں آپ you inspire people to achieve common goals. یعنی خدا کے مقاصد کی تکمیل لیڈرشپ ہے. خدا نے ہمیں کیوں تخلیق کیا, یہ دنیا کیوں بنائی, اور ہمیں یہاں کیوں بھیجا, اور ہم یہاں پر کیا کریں گے, تو اس کرنے کے عمل کا نام لیڈرشپ ہے. آپ خواب دیکھتے ہیں اور پھر خوابوں کی تعبیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے. دس از لیڈرشپ. کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. ہیونگ اے ڈریم اینڈ دین ایگزیکیوٹنگ دیٹ ڈریم, دس از لیڈرشپ. اب اس کے پس منظر میں یا اس کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں, ڈیٹیل میں ہی ہوتی ہے نا, ڈیول از ان ڈیٹیل, تو وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو لیڈرشپ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اسکلس, نالج, ایبلٹیز, ٹریٹس. تو جو اسکلز ہیں اس میں ایک سب سے بڑی اسکل جو ہے وہ کمیونیکیشن, جس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. کہ کمیونیکیشن کے بغیر لیڈرشپ کا تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایک ویژن, ہیونگ اے ویژن دین ٹرانسفرنگ دیٹ ویژن ٹو سم باڈی. تو آپ گفتگو سے ہی, وہ کیا بڑا مشہور شعر ہے جان ایلیا کا, آپ کراچی سے آئی ہیں تو آپ کو بہت سے شعر آتے ہوں گے, کہ حادثہ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. دس آل ریلیٹس ٹو کمیونیکیشن. کہ باتیں تو ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن باتیں کہنے کا فن اور باتیں سننے کا فن, دس از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں, سننا بھی کمیونیکیشن ہے. اگر آپ سن ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں. اور پھر گفتگو ہی نہیں, نان وربل کمیونیکیشن بھی تو ہے نا. آپ بول رہے ہیں اس وقت سارے, کچھ لوگ میری طرف متوجہ ہیں, کچھ لوگ فون سے کھیل رہے ہیں. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے کہ شاید میری گفتگو اچھی نہیں ہے, آپ کیسے بیٹھے ہیں, ایسے ہیں,
آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے. تو ایوری تھنگ از کمنگ ٹو می. یعنی آپ مجھ سے کہیں زیادہ گفتگو کر رہے ہیں اور میری گفتگو جو بھی رخ اختیار کرے گی وہ آپ کی گفتگو پر منحصر ہوگی. اگر آپ بیزار بیٹھے ہیں تو پھر ظاہر ہے میں بھی دل کی بات نہیں کہہ سکوں گا. اگر آپ متوجہ ہیں تو مجھے حوصلہ ملے گا. تو کمیونیکیشن کا جو فن ہے میرے نزدیک اس میں سب سے اہم چیز سننا ہے. 2 کان 1 زبان، اس کا مطلب دوہرا سنو آدھا بولو. تو اگر ہمیں سننے کا فن نہیں آتا تو ہم کبھی بھی اچھے کمیونیکیٹر نہیں بن سکتے. اب پتہ نہیں آپ کے اساتذہ نے کمیونیکیشن کو کس طرح سے پڑھا یا پڑھایا، لیکن یہ میری پرسنل فیلنگز ہیں کہ وربل کمیونیکیشن سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن، اور کہنے سے کہیں بڑی بات ہے سننا. جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں، یہ پھول ہے، خوشبو ہے، صحرا کی ریت ہے، یہ ٹپ ٹپ کرتی ہوئی بارش کے قطرے ہے، کوئی آبشار ہے، یہ بول نہیں رہے، خاموش ہیں. پھول تو نہیں بولتا، اس کے رنگ بولتے ہیں. تو ہمیں فطرت سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہم نے کمیونیکیشن نہیں سیکھی. کیونکہ ہر شے قدرت نے جو تخلیق کی ہے کسی مقصد کے لیے ہے، تو وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ وہ مقصد آپ تک پہنچا رہی ہے. پھول اپنی خوشبو سے، اپنے رنگ سے، اور بڑے بڑے درخت اپنے سائے سے، اور آبشاریں ہلکی ہلکی موسیقی سے، اور دریا کی خاموش لہریں اپنے استقلال سے، اپنے بہاؤ سے. یہ کچھ بنیادی چیزیں اچانک میرے ذہن میں آئیں کہ میں کمیونیکیشن کا استاد تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں وہ پھر کمیونیکیشن میں پھر آپ کا جو انداز ہے نا وہ بھی بڑا اچھا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے انگیج کرتے ہیں لوگوں کو، کیسے ان کی دل کی بند کواڑ پہ دستک دیتے ہیں. وہ سیف الدین سیف کا بھی ایک شعر، میں شعر ذرا پڑھتا ہوں آپ کے بس اجازت سے ذرا. میں سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو باتیں تو وہی ہیں، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، لالچ کیا ہے، حرص کیا ہے، طمع کیا ہے، اس دنیا کی تخلیق کے مقاصد کیا ہیں، انسان کی ذمہ داری کیا ہے، کیا ہم نے ابھی اپنے کریٹر سے کبھی ملنا ہے یا نہیں ملنا، اور جب ہم نے اس کو ملنا ہے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا، اس وقت کیا مکالمہ ہوگا، اس وقت کیا کمیونیکیشن ہوگی. کیونکہ وہ تو پوچھے گا کہ بھی تم دنیا سے آئے ہو، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تم نے اب تمہارے دامن میں کوئی شے ہے جو مجھے پیش کر سکو. روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو یہ باتیں تو بہت سی کہی گئی ہیں. تو پھر بعض اوقات ان باتوں کو کہنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ان باتوں کو، انہی کہی ہوئی باتوں کو کوئی اور معنی دے دیتا ہے، تاثیر اس میں بخش دیتا ہے. تو آپ نے اگر کمیونیکیشن سیکھنی ہے نا تو آپ کو اقبال اور غالب کو پڑھنا پڑے گا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. And this is the ultimate definition of communication کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ مخاطب کہتا ہو یہ تو وہی بات ہے جو میرے دل میں تھی. اور جب آپ ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ دروازہ کھل گیا، سینرجی کریٹ ہوگی. اور وہ لیڈرشپ کا جو کردار ہے کہ انسپائرنگ پیپل ٹو اچیو کامن آبجیکٹیوز اینڈ ٹرانسفرنگ یور ویژن، وہ حل ہو گیا. چلیں یہ تو ایسی ابتدائی گفتگو تھی. اب دوسرے بڑی خوبصورت ہے کمیونیکیشن اینڈ گلوبل ہیومن رائٹس، کہ اگر ہم نے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو اس میں کمیونیکیشن کی کتنی اہمیت ہے.
انسانی حقوق آپ کون سا چارٹر یونائٹڈ نیشنز کا دیکھ لیں، خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیں. حال ہی میں بڑا شور مچا ہوا ہے، کوئی 16-17 ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs جنہیں کہتے ہیں، جس میں زیرو پاورٹی، زیرو ہنگر، جینڈر، ایجوکیشن، ہیلتھ، سینیٹیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر، انوائرمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو یہ سب ہیومن رائٹ سے متعلقہ ہے نا، کہ ہم لوگوں کو زندہ رہنے کا حق تو دیں، کھانا پینا، پہننا، کپڑے، اظہار کی آزادی، لکھنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ لنک بنتا ہے ہیومن رائٹس میں اور کمیونیکیشن میں. تو جو ہیومن رائٹس ہیں اس میں بولنا اور لکھنا، یہ سب سے زیادہ، وہ کیا کہا منیر نیازی نے کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. یعنی یہ بھی تو ہیومن رائٹس ہے نا، کہ میری عمر کوئی اور بسر کر رہا ہے، میری زندگی کے اہم ترین فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. امپاورمنٹ کیا ہے؟ امپاورمنٹ یہی ہے نا کہ آپ امپاور دا پیپل ٹو ایکسرسائز دیئر اون ول. اب آپ بتائیے کہ اس ملک میں یہ شعر جو ہے کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. اب ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، اس کی زندگی کے اہم ترین فیصلے کون کرتا ہے؟ کیا وہ کر سکتی ہے؟ اس نے پڑھنا کہاں ہے، کہاں تک پڑھنا ہے، کہاں اور کیا پڑھنا ہے، نوکری کرنی ہے نہیں کرنی، شادی کرنی ہے کس سے کرنی ہے. پھر اس سے بھی بڑی بات ہے، اس کو کیا پراپرٹی رائٹس مل رہے ہیں کہ نہیں؟ ماں باپ کیا اتنی ہی توجہ دے رہے ہیں جتنے اپنے بچے پہ دے رہے ہیں؟ اور فزیکل جو اس کی رائٹس ہیں پراپرٹی میں، کتنے لوگ ہیں جو وہ رائٹس دیتے ہیں؟ تو انسانی حقوق میں امپاورمنٹ اصل چیز ہے کہ آپ امپاور فرد کو کرتے ہیں اور فرد کے توسط سے معاشرے کو کرتے ہیں. اور جب معاشرہ امپاور ہوتا ہے تو پھر دنیا خوبصورت ہوتی ہے. پھر آپ یہ ہیومن رائٹس کو جو ہیں، تو اس حوالے سے جو وہ رائٹس ہیں جن کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، کہنے سے ہے، سننے سے ہے، بولنے سے ہے، اظہار سے ہے، لکھنے سے ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم لنک بنتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی جیسے ہم نے کہا کہ ہم ایک نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں. ہم سب باغی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دنیا ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ دنیا ہمیں قبول نہیں ہے، اس دنیا میں دکھ ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، انسانی حقوق نہیں ملتے، غریب کی شنوائی نہیں ہے، اس کو عدل و انصاف سے محرومی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ہم ایک نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس میں یہ سب کچھ نہ ہو اور وہ سب کچھ ہو جو آپ نے سامنے لکھا ہے. ہیومن رائٹس بھی ہوں اور خوشی بھی ہو اور مسرت بھی ہو. تو ایسی دنیا کیسے تخلیق ہوگی؟ یہی ہمارے سوچنے کا عمل ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا بنائیں جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے. یہی کہا ایرسٹوٹل نے، یہی کہا پلیٹو نے، یہی کہا 5000 برس پرانے تمام فلاسفرز نے. یونان میں یہی نعرہ مستانہ بلند ہوا اور کسی نے جو صلیب پہ لٹکنے کی خواہش کی، اسی خواہش کے تحت کسی نے زہر کا پیالہ پیا. پھر یہی بات ہر مذہب نے کہی. بودھا بھی تو گھر سے سچ کی تلاش میں نکلا تھا. کرائسٹ نے صلیب پہ لٹکنا کیوں پسند کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی جد و جہد کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں خطبہ حجۃ الوداع میں سوائے ہیومن رائٹ کے کیا ہے. پھر قرآن پاک میں 80% ہیومن رائٹس کی بات ہے. باقی
کسی نے مجھے بتایا کہ 20% کے قریب ہے کہ جو آپ کی عبادات ہیں، نماز، اور الٹیمیٹلی یہ عبادات بھی ہیومن رائٹس میں جاتی ہیں. نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، ہیوملٹی سکھاتی ہے. زکوٰۃ آپ کو ایک ایسی معاشرے کی تعمیر کے لیے آمادہ کرتی ہے جس میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. تو پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی آگے بڑھتی. آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمیت اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے. آدمیت کے حصار سے نکل کے، یعنی اپنی ذات کی محبت سے نکل کے، جب ہم انسانی برادری کے لیے بات کرتے ہیں، پھر ہم آدمی نہیں، پھر ہم انسان بنتے ہیں. تو آدمیت سے بلند تر ہے انسانیت. تو اسی انسانی جذبے کی ایک چھوٹی سی کہانی اخوت ہے. آج سے 20-22 برس قبل ایک عورت میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میرا خاوند کا انتقال ہو گیا، میرے 4 بچے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ یہ جرم کے راستے پہ نہ چل نکلیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں بڑی خوددار ہوں، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی. تو آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں قرض کے طور پہ، جیسے آپ اپنی بہن کو دیتے ہیں. چند لمحوں کے لیے مجھے بھی اپنی بہن سمجھ لیں، اور 10,000 روپے میں صرف، اور میں 6 ماہ بعد آپ کو واپس کر دوں. تو میں نے کہا آپ 10,000 سے کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں سلائی کی 2 مشینیں خریدوں گی اور پھر محنت کروں گی، اور اس سے مجھے یقین ہے میں توکل کی دولت سے بھی بہرور ہوں. اور یہ یاد رکھیے، زندگی توکل کے بغیر نہیں گزرتی، یقین کے بغیر نہیں گزرتی، امید کے بغیر نہیں گزرتی. تو یہ تینوں چیزیں مجھے اس میں نظر آئیں. مجھے وہ عورت بہت ایک منفرد عورت نظر آئی. اس نے کہا کہ میں نے قرضہ لینا ہے، سود بھی نہیں دینا اور بھیک بھی نہیں لینی، جتنے 10,000 لوں گی واپس کر دوں گی. وہ 10,000 لے گئی، میں اس بات کو بھول گیا. لیکن وہ عورت اس بات کو نہیں بھولی. پورے 6 ماہ کے بعد وہ دروازہ دستک دے کے پھر سے اندر داخل ہوئی، اور میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا. اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج مسکراہٹ تھی، حوصلہ تھا، یقین تھا، ایک اعتماد تھا. اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، مسرت تھی. اور پھر وہ بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ جی آپ کا خیال تھا کہ میں آئی تھنک مسٹر ایڈلٹن ہیز جوائنڈ اس. ہاؤ آر یو سر؟ No, thank you very much. With your kind permission, I will be speaking in Urdu, and then later we can discuss. Yeah. اور میری اردو شاید آپ کو نہ آئے، تو مشکل سی ہے. تو اس عورت نے کہا جی میرا بچہ اب اسکول جانے لگ پڑے ہیں، ان کو پورا کھانا. ایک بڑا خوبصورت فکرہ اس نے بولا، آپ کمیونیکیشن کو اپریشیٹ کریں گے. اس نے کہا کہ پہلے میرے بچے آدھی روٹی کھاتے تھے، فرق یہ پڑا ہے کہ اب وہ رات کو پوری روٹی کھاتے ہیں. اب اس ایک فکرے میں پوری غربت کی کہانی چھپی ہوئی ہے، اور ایک ماں ہی جانتی ہے کہ آدھی روٹی میں اور پوری روٹی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی اب تو زندگی آسان نظر آتی ہے، میری بچی جو ہے اس کی میں نے شادی بھی کر دی ہے، اتنے پیسے میں نے کمائے، جہیز بھی بن گیا، صرف 6 ماہ. اور پھر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے وہ 10,000 روپے نکالے اور مجھے واپس کر دی. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو 10,000 روپے ہیں نہ جانے آپ نے کس عالم میں مجھے دیے، یہ تو بڑے بابرکت ہیں، بلیسڈ منی. آپ ان کو اپنی جیب میں مت ڈالیں، کسی اور کو دے دیں. انہی شرائط پہ، بھکاری نہیں، قرض حسن. تو مجھے یقین ہے کہ جس کو بھی آپ دیں گے اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اس کی امید واپس لوٹ آئے گی، اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے کندھے پہ میں سر رکھ سکوں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا ہاتھ تھام سکے. کسی خزاں رسیدہ درخت کے پتے کی طرح کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، لیکن اس شخص کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں.
اور ہم سب جانتے ہیں کہ غربت جو ہے یہ مال و دولت سے محرومی نہیں ہے. غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام. ہمارا دوست ہی کوئی نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. اگر ہمارے دوست ہیں تو ہم غریب نہیں ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا جو میرا ہاتھ تھام کے کہے گا کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. کوئی تو آ کے کہے گا نا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, میں جو کہوں. تو اگر ہم دوست ہی نہیں ہیں کوئی کسی کے, تنہا ہیں, اکیلا ہیں, فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چینٹے ہیں, حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی. کوئی شخص اتنا اداس, تنہا اور دل گرفتہ ہو کہ وہ وقت سے ہی آگے نکل گیا, اس کو جانتا ہی نہ ہو, کوئی دوست ہی نہ اس کا ہو. تو یہ ایک لمحہ تھا جس نے بہت سے اور لمحوں کو بے نقاب کیا. ایک ہی لمحہ ہوتا ہے زندگی میں جب آپ سچائی تک پہنچتے ہیں. تو بس اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ عورت ٹھیک ہے تھی. اس نے کہا کہ اس کو جیب میں نہ ڈالیں, کسی اور کو دے دیں. ہم نے کہا کہ اچھا. پھر ہم نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھئی تم بھی 10-10 ہزار روپے دو, اور وہ 2 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہم 2 لاکھ روپے لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو دیں گے کہ بھئی اپنی امید سے محروم نہ ہو, یہ لو جا کے کاروبار کرو, سلائی کی مشین, پھل بیچو, سبزی بیچو, موٹر سائیکل کی مرمت کرو, پنکچر لگاؤ, یہ کرو وہ کرو. اب چونکہ وقت تو ہے نہیں اتنا, اگر آپ کو دلچسپی ہے اس کہانی میں تو میں کتاب بھیج دوں گا میڈم کو, آپ اس کو پڑھیں. آج کل برگر کھانے میں تو ہم پیسے خرچتے ہیں, کتابوں پہ نہیں خرچتے. تو میں نے کہا کہ میں آدھی قیمت پہ وہ پیش کر دوں گا آپ کو. میں نے اپنے پبلشر کو کہا کہ تعلیمی اداروں کے لیے آدھی قیمت پہ, تو میں میڈم کو بھیج دوں گا, جس کو ضرورت ہوگی وہ لے لیں. اچھا, اس کتاب میں پوری کہانی ہے. وہ لیڈرشپ کی کتاب ہے, وہ کمیونیکیشن کی کتاب ہے, وہ امریکن ہسٹری کی کتاب ہے, وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کی کتاب ہے, وہ کمیونیکیشن کے ساتھ انسانی حقوق کی کتاب ہے, وہ غربت کی کہانی ہے اور غربت سے نکلنے کی جد و جہد ہے. اس میں ایک نہیں ہزاروں افراد ہیں. وہ ایک منظر نامہ ہے. میں تو اس ایک لمحے میں بیٹھ کے وہ کتاب لکھ رہا ہوں, لیکن اس سے کے پیچھے 5000 سال اور اس کے بعد آنے والے 200-400 سال, یہ ٹو اینڈ فرو, اسٹریم آف کانشیسنس بھی اسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بعد میں مجھے لوگوں نے بتائیں کہ یہ بھی ہے اس میں. تو کافی پسند کی. 2 کتابیں میں بھیجوں گا, دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے دونوں پڑھ لیں گے تو آپ کو, مجھے یقین ہے کہ آپ ایک تبدیلی محسوس کریں گے. تو اب میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں اس کہانی کو. 10,000 پہلا قرضہ, بغیر سود کے, ایثار اور قربانی کے جذبہ سے, یہ سارے ہیومن رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے امپاورمنٹ کے لیے, لوگوں کو ان کی زندگی کا حق لوٹانے کے لیے, کسی کی زندگی کو بے ثمر ہونے سے بچانے کے لیے, کسی کو بتانے کے لیے کہ حقیقت کچھ اور ہے. تو وہ ایک قرضہ آج 40 لاکھ خاندانوں میں بدل گیا. یعنی 40 لاکھ خاندانوں کو وہ قرضے چلے گئے. اب ایک قرضے سے 10,000 روپے تقریباً 250 ارب روپے کی صورت میں لوگوں میں تقسیم ہوئے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان تو بددیانت ہے, پاکستان میں تو جھوٹ ہے, پاکستان میں تو ہیرا پھیری ہے. یہ سارے کے سارے لوگ, میں کہتا ہوں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو 40 لاکھ قرضے گئے, ان کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. کوئی ہمارے پاس تحصیلدار نہیں, کوئی سپاہی نہیں, کوئی فزیکل کولیٹرل نہیں ہے. آپ قرضہ لیتے ہیں نا بینک سے, تو وہ 100 روپے دیتا ہے تو 200 روپے کی جائیداد گروی رکھتا ہے. ہم تو ایسے ہی دے دیتے. اعتماد پہ دیتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی چیز اعتماد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟
تو لوگوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو، ہم 2 گھٹیا انسان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا نہیں، تم تو دونوں بہت خوبصورت انسان ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ برگزیدہ لوگ بن گئے۔ یعنی کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم تو بہت اچھے ہو، دیٹس انف۔ کسی پر اعتماد کر لینا جس پہ کوئی بھی اعتماد نہ کرتا ہو، آپ کر کے تو دیکھیں۔ کمبینیشن لاک دیکھا کبھی آپ نے؟ جس میں ہوتے ہیں وہ 1 2 3 4 5 6، وہ آپ جو مرضی کر لیں، اگر وہ بند ہے تو وہ نہیں کھلے گا جب تک کہ آپ 555 یا 560 یا 570 جو بھی وہ اس کا کمبینیشن نہیں لگائیں گے۔ آپ جو مرضی کریں وہ نہیں کھل سکتا جب تک وہ نمبر آپ کو نہیں پتا۔ تو اعتماد وہ اس نمبر کا نام، آپ اعتماد تو کریں۔ اگر کوئی اعتماد پہ پورا نہیں اترتا تو اس پر اور اعتماد کریں، پھر اور اعتماد کریں۔ سب سے بڑی دولت جو ہے، سب سے بڑی طاقت جو ہے نا، وہ اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ گلاب بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل کاٹیں گی؟ کبھی ہوا ایسے؟ کبھی کانٹے بوئے ہیں ہوں تو گلاب نکلا ہو؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں وہ ہم سے محبت نہ کرے، ہم کسی پہ اپنی دل و جان نچھاور کریں وہ دل و جان نچھاور نہ کرے؟ ہاں اگر ہوتا ہے تو شاید ہماری طلب میں کوئی کمی ہو، یا ہماری توقعات کی بلندی بہت زیادہ ہو، یا اس شخص کو ہم ابھی یقین ہی نہیں دلا سکے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بذات ہی اس اعتماد کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کرنے والا کرتا صحیح نہیں ہے، اور جس پہ کیا جاتا ہے اس کو شاید کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا کہ میں تو تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ یہ ابلاغ کی خامی ہے، یہ اس تصور کی خامی نہیں ہے۔ ہم اس کو یقین نہیں دلا سکے، یعنی ہمارے پاس لفظ نہیں ہے۔ ابھی کائنات میں اتنے حروف، اتنے لفظ تخلیق ہی نہیں ہوئے کہ ہم اپنی تمام تر اندرونی کیفیات کی وضاحت کر سکیں، نہیں ہوئے ایسے لفظ۔ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی۔ ابھی لفظ ہی نہیں بنے، ہم ابھی پسے لفظ ہی نہیں جاتے۔ بین السطور کیا ہے، ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایوولوشن ہے نا، ایک ارتقاء ہے کہ ہم زبان سیکھے، زبان پھر کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی ابلاغ کی اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچی۔ اسی لیے تو وہ جان ایلیا نے کہا گیا کہ حادثہ تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ یعنی بات موجود ہے لیکن ہمیں بات کہنے کا فن ہی نہیں آیا، یا کسی کو بات سننے کا فن نہیں آیا۔ تو میرے خیال ہے کہ طویل گفتگو سے مختصر گفتگو کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ میں نے بنیادی انسانی حقوق کی بات بھی کی ہے، میں نے لیڈرشپ کی بات بھی کی ہے، میں نے کمیونیکیشن اور ابلاغ کی اور سننے کی اور نہ سننے کی بات بھی کی ہے، میں نے اپنی کوتاہی فن کا بھی اظہار کیا کہ میں تو کہہ ہی نہیں سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے بنیادی انسانی حقوق کی بھی بات کی ہے، غربت کی بھی بات کی ہے، محرومی کی بھی بات کی ہے، تنہائی کی بھی بات کی ہے، اور پھر میں نے لیڈرشپ کی بھی بات کی ہے، اور پھر اس خواب کی بھی بات کی ہے جو آپ اور میں دیکھتے ہیں، اور اس بغاوت کی بھی بات کی ہے جو ہمارے دل میں کبھی کبھی انگڑائی لیتی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ سننا اہم ہے یا بولنا اہم ہے۔
اور ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ کس زبان میں کہنا ہے، کس زبان میں نہیں کہنا. اور پھر اس عظیم عورت کی بھی بات کی ہے جس نے ہماری سوچ کو ایک نئی نہج دی، جس نے ہمیں بتایا کہ زندگی اعتماد پہ گزرتی ہے، زندگی حسن پہ گزرتی ہے، اور حسن اعتماد ہے. آپ خدا پہ اعتماد کر کے دیکھیں، کریں تو صحیح، خدا کو ترجیح اول تو سمجھیں، بندگی کی اصل تہ تک تو پہنچیں. تو ہم نے امید کی بھی بات کی ہے. لیڈرشپ جو ہے نا از ڈیلنگ ود دی کرنسی آف ہوپ. وہ لیڈر کیا ہے جو ہوپ ہی نہیں دیتا؟ امید. ہر روز جنم لینے والا بچہ اس امر کا اعلان ہے کہ خدا ابھی مایوس نہیں ہوا. تو میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اپنی 2 کتابیں بھی بیچی ہیں گو مجھے اس میں نقصان ہے، لیکن بہرحال وہ زندگی بھر کا اس میں میری بات کوئی نہیں ہے. وہ میں نے لوگوں سے ہی باتیں سیکھ کر ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہم نے تاریخ کی بھی بات کی ہے، ہم نے بڑے بڑے فلاسفرز کی بھی بات کی ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات کی ہے کہ کیسے انہوں نے 2 گمراہ لوگوں کو یہ کہہ کے بہترین انسان بنا دیا کہ تم تو بہت خوبصورت لوگ. یعنی لفظ کیسا اس میں اعظم ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. سر السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے، میں جی سی یونیورسٹی سے ہوں. سر آپ نے اعتماد کی بات کی، امید کی بات کی. من حیث القوم ہم یہ فیل نہیں کرتے، اس کا حل کیا ہے؟ سوسائٹی مایوس ہوتی ہے. سوال ہو گیا پورا. اس کا من حیث القوم اس کا حل کیا ہے؟ آپ بھول جائیں قوم کو، آپ صرف اپنے آپ کو یاد رکھیں بس. آپ سچ بولیں، آپ اعتماد کریں، آپ محبت کریں، آپ ایثار کریں، آپ قربانی کریں. یہ نہ کریں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کر رہا ہے، یا اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ نہیں کر رہا. آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ کو خدا نے کیا کہا. خدا نے یہی کہا نا کہ ایثار کرو، قربانی کرو، محبت کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اگر کوئی اور نہ کر رہا ہو تو تم بھی نہ کرو. جب when we will be presented before our Creator, what will He ask? What have you brought for me? وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تمہارے وزیر اعظم نے کیا کیا بھائی، پاکستان میں انفلیشن ریٹ اتنا کیوں تھا. کبھی نہیں کہے گا. پہلے تو یہی کہے گا کہ تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کرو. That's it. یہاں پر 60-70 لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو آپ دیکھیں نیکی ایک طلسماتی کیفیت کو جنم دیتی ہے. جتنی ماحول میں نیکیاں ہوں گی نا اتنا وہ ماحول خوبصورت ہو جائے گا. دیکھیں میں میٹا فزیکل بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں فزکس ہیں، کچھ میٹا فزکس بھی تو ہے نا. اگر آپ سوچتے ہیں اس طرح سے، ماورائی چیزیں بھی تو ہیں. تو نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کریٹیکل میس نیکی شروع کر دے تو وہ سکہ رائج الوقت بن جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. ہمیں دیکھ کے میرا دوست ٹھیک ہوگا، دوست کو دیکھ کے اس کا دوست، شاید پورا محلہ ٹھیک ہو جائے، شاید پورا اسکول ٹھیک ہو جائے، شاید پورا شہر ٹھیک ہو جائے. آئی ایگری ود یو کہ من حیث القوم خامیاں ہی خامیاں، زیادہ خامیاں. لیکن یہ بھی تو لوگ ہیں نا جنہوں نے 40 لاکھ لوگوں نے 100% قرضہ دے کے وعدہ پورا کیا. یہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. تو نیکی ہے. اب آئی ایم گیونگ یو ہوپ. لیڈرشپ مینز ڈیلنگ ان دی کرنسی آف ہوپ. بس آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. اور کبھی بھی متاثر نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ یار نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کچھ لوگ ایک قرضے سے 40 لاکھ قرضوں پہ پہنچ سکتے ہیں، انسان چاند پہ پہنچ سکتا ہے،
تو ایوری تھنگ از پاسبل. اس جہان رنگ و بو میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. امپاسبل کیا اسپیلنگ ہے؟ IMPOSSIBLE. تو ایک بندے نے کہا کہ آئی کو علیحدہ کرو، ایم کو علیحدہ کرو، تو یہ بن جائے گا آئی ایم پاسبل. اب یہ دس از ہاؤ وی سی ایٹ تھنگس. آپ کو آدھا گلاس خالی نظر آئے گا، آدھا گلاس بھرا ہوا بھی نظر آئے گا. تو کوئی اس کو امپاسبل پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے آئی ایم پاسبل. تو یہ آپ کا اپنا فکر کا انداز ہے جو کسی شے کو کچھ معنی دیتا. شکریہ. ڈاکٹر شفیق کمبو فرام پنجاب یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب میرا سادہ سا سوال ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اس کو تو لوگ جو ہے جھولیاں بھر بھر کے جو ہے اتنا پیسہ دے رہے ہیں، ریاست کو ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کو؟ پہلی بات تو سر شکریہ اخوت کی تعریف کا. دوسری بات یہ کہ جھولیاں بھر بھر کے نہیں ملتے ہمیں پیسے. اگر ہمیں ملتے ہوتے تو شاید ہم یہ 40 لاکھ لوگوں کو نہیں 4 کروڑ لوگوں تک پہنچے ہوئے ہوتے. لیکن ہم مایوس بھی نہیں. ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک بغیر فیس کے یونیورسٹی بنا لی. آپ آئیے نا، سارے لوگ آئیں وہاں پہ ہماری اس یونیورسٹی کو دیکھیں، آپ خوش ہو جائیں گے. اس میں ہم فیس نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں کہ 10 سال بعد فیس دینا بھائی، وہ بھی اگر ہوں، ہمارا تقاضا نہیں ہے. تو وہ ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. لوگ ویسے عام تاثر یہ ہے کہ جو اخوت کو پتہ نہیں کتنے پیسے ملتے ہوں گے. یہ جو 7 8 10 بڑی بڑی NGOs ہیں، ہم تو بہت نیچے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ حکومت کو لوگ کیوں نہیں پیسے دیتے؟ دس از اے ویری ویلڈ کویشچن. اس لیے کہ حکومت اعتماد نہیں کرتی، اور حکومت اعتماد نہیں کرتی تو لوگ بھی اعتماد نہیں کرتے. مطلب اب میں کسی کا نام لیں گا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ٹیکس اکٹھے کرنے میں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ ٹیکس لینا، یہ جو محکمے بڑے بڑے بند کر دیں. امپاور پیپل کہ یہ آپ کا ملک ہے، آپ ٹیکس دیں گے تو سڑک بنے گی، ٹیکس دیں گے تو اسکول بنے گا، ٹیکس دیں گے تو صاف پانی ملے گا، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا. نہیں مانیں گے لوگ ہماری بات، بٹ میرے نزدیک دنیا جو ہے یہ اعتماد کا شاخسانہ ہے. آپ زکوٰۃ، آپ سارے ٹیکس بند کر دیں، صرف زکوٰۃ لگا دیں. آپ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کا سارا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. لیکن اب دوسری طرف بھی تو دیکھیے نا کہ اعتماد کے لیے پھر لوگ اعتماد ہی مانگتے ہیں. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، رول آف لا، پارٹیسپیشن، گڈ گورننس، ہیومن رائٹس، یہ تو میں نے دینے نہیں ہیں، تو پھر مجھے کیوں پیسے دیں گے آپ؟ تو وی ہیو ٹو کریٹ ٹرسٹ. یہ ڈائلاگ ہے نا، حکومت کو ڈائلاگ کرنا چاہیے پبلک سے، فرد سے. اب ہم مسجد میں بیٹھ کے بات کام کرتے ہیں. یہ جو 250 ارب روپے دیے ہم نے مسجد میں، آئدر وی ور سٹنگ ان دا چرچ اور ٹیمپل اور ماسک. وی تھنک کہ جو ڈیولپمنٹ از کلوزلی لنکڈ ود دی انڈیجنس انسٹیٹیوشنز. If you are not able to make parts those institutions in the development process, how will you incorporate history, tradition, values, ethics, faith in the development process? So this is my humble learning as a student of development. Development is only possible if you are aware of the history, indigenous institutions, traditions, customs, language, and then create a model which is aligned to the people's thoughts. تو جناب والا اب
ٹیکس نہیں دینا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ٹیکس دینا چاہیے، چاہے کوئی کرپٹ بھی ہو تو ٹیکس دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ حقوق اور فرائض کی بات ہے. حقوق آپ کے ملتے ہیں یا نہیں ملتے اس کو ایک لمحے کے لیے فراموش کر دیں، فرض تو ادا کریں نا. آپ خدا کو یہ تو کہیں گے جا کے کہ مجھے میرے حقوق نہیں ملے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے فرض بھی ادا نہیں کیا تو پھر تو حساب برابر ہو گیا. ہم فرض ادا نہیں کرتے، حقوق پہلے مانگتے ہیں. زندگی تعمیر تب ہوتی ہے جب پہلے آپ فرض ادا کریں پھر حقوق مانگیں. قرآن پاک فرائض کی کتاب ہے، حقوق بعد میں آتے ہیں. ہمسائے کے فرائض ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہمسائے کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، معاشرہ، یتیم، بیوائیں، غریب، کمزور، نہتے، بوڑھے، یہاں تک کہ درخت، پودے، ماحول کو گندا نہیں کر سکتے آپ پرندوں کو نہیں مار سکتے. جنگ کے بھی اصول ہیں، آپ درخت نہیں توڑ سکتے، کسی نہتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ہمارے فرائض ہیں اور کسی کے حقوق ہیں. تو ہم اپنے فرائض نہیں ادا کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں میرے حقوق دے دو بھائی. پتہ نہیں میں نے اور الجھا دیا سوال یا سوال آسان ہو گیا. سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. تو میرے جو آپ کے سوالوں کے جو میں جواب دے رہا ہوں دراصل یہ خود سے سوال ہیں، اور آپ اپنے فکر اور تدبر سے کسی دن رات کو سونے سے پہلے اور کسی دن الگ صبح، وہ اقبال جو کہتا ہے نا کہ نالائے نیم شب اور آہ سحر گاہی، اس سے آشنا ہوں گے تو آپ کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، نعمان یاسر فرام یونیورسٹی آف سرگودا. جی، جہاں سر آپ نے اپنے دل کی باتیں اتنی کی ہیں، ایک دل کی بات میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اخوت کا ایک بے نظیر اور بے مثل ماڈل دیا، اور یقیناً انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس پرفارمنس کی بیسس پہ ہم آپ کو اولیاء اللہ کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو مزید آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور ایک کویسچن ہے سر، ظاہر ہے لیڈرشپ کا یہ رول ہوتا ہے جو آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ امید دینی ہوتی ہے اور ہوپ دینی ہوتی ہے. یہ ایک جو کنوکشن ہے سر، لوگوں پہ اعتماد کرنے والی، یہ ظاہر ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جس کے ساتھ آپ کا یہ ماڈل آگے بڑھا. لیکن سرٹنلی کچھ موقع ایسے بھی آئے ہوں گے سر جہاں پہ یہ اعتماد بریچ بھی ہوا ہوگا. تو کیا کبھی شیٹر ہوا یہ کنوکشن، یا آپ کے مشن کے رستے میں کبھی ہائل ہوا؟ نہیں، یہ پہلے تو آپ کا شکریہ، ویری کائنڈ. یہ نیچرلی نشیب و فراز رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں، تو بہت سے سخت مقام آتے ہیں، صبح سے شام تک آتے ہیں. ابھی میں ایک کیفیت سے گزر کے آیا ہوں کہ سنا ہے حکومت این جی اوز کے اوپر 35% ٹیکس لگا رہی ہے. اب آپ ہمیں اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے زکوٰۃ کے اوپر بھی 35% میرا حصہ ہے. مطلب اس سے بڑی کیا، نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہ میں امین بنوں گا. مطلب وہ انکم تو نہیں، وہ ہماری کوئی انکم تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشن ہے. تو بہت سارے مرحلے ہیں، لیکن بات یہ نا کہ امید تو مرنی چاہیے نہیں. امید کی موت انسان کی موت ہے. مجھے میرے رب نے امید کے ساتھ زندہ رہنا سکھایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی نا امید نہ ہو تو میں بندگی کی جو ہے تقاضے کیسے پورے کروں گا اگر میں نا امید ہو گیا. میں ہوتا ہوں ہر روز، لیکن پھر سے جب میں دیکھیں نا، انسان ہے نا، ہم ہر روز غلطی کرتے ہیں اور پھر سے معافی مانگتے ہیں. تو ہر روز جب سورج کی پہلی کرن مجھے جگانے آتی ہے تو مجھے ایک پیغام ملتا ہے کہ خدا تو مایوس نہیں ہوا. ہر روز ایک نیا جنم لینے والا بچہ پیغام ہے کہ خدا تو مایوس نہیں ہوا. مجھے یہ حدیث سے پاک جو ہے طاقت دیتی ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ اگلا لمحہ قیامت کا لمحہ ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہو تو بو دو. اب
دیکھیں نا کوئی عقل مند اتنے ذی شعور اور دانشور اور بڑے بڑے سائنسدان وہ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا اگلا لمحہ دھماکہ ہونے لگا ہے اور دنیا ختم ہونے لگی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بیج ہے, تو ہاؤ کم یو ول پلانٹ دیٹ سیڈ ود دس ہوپ کہ درخت بنے گا اور کوئی اس کے نیچے بیٹھے گا. بٹ دس از دی فیتھ کہ میرے جو لیڈر نے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا, تو دیٹ از دی الٹیمیٹ. کیونکہ مجھے اس بیج کے بونے کا ثواب تو ملے گا نا. یہ دنیا اگر ٹھیک نہیں ہو رہی, غربت ہے, جہالت ہے, سب کچھ ہے, تو میں تو ذمہ دار نہیں اس کا. یہ جس نے بنائی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی ہونی ہے تو ایسی ہی ہوگی. میں تو ذمہ دار ہوں صرف اپنے عمل کا. اگر ہیں کجرو انجم, کیا غالب اقبال کا شعر ہے, جہاں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا. مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے. میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں جس عہد کے ساتھ خدا کے میری روح نے کیا ہے اس کے تحت میں اپنی زندگی گزاروں, امید کے ساتھ جس حد تک کوشش کر سکتا ہوں. جی سر, میرا نام ڈاکٹر محمد شہزاد رانا ہے اور میں چیئرمین ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑی متاثر کن ہے. آپ نے وہ فارمیٹ سامنے لائے ہیں, کتاب, جو کتب بینی ہمارے ہاں متروک ہوتے جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے نیا جو ہمارے پاس گیجٹ اینڈ ٹولز ہیں یا ڈومین ہے, موٹیویشن اسپیکرز بہت سارے آ رہے ہیں, آپ نے کوئی ایسا پلیٹ فارم یا ڈیجیٹل ٹیکنیکس کو بھی آپٹ کیا ہے تاکہ آپ کا جو پیغام ہے وہ زیادہ پبلک تک پہنچ سکے؟ نہیں سر, میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں نہیں. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا وہ پیسے لے کے موٹیویشن کرتے ہیں. تو موٹیویشن پیسے سے نہیں ہوتی. مطلب وہ ادھر کی کہانی سنائیں گے, ادھر کی کہانی سنائیں گے, کچھ میں ان کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا, دیٹس گڈ, لیکن آئی بلیو کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. بس آپ کہتے رہیں جی اب نیکی کرو, اب نیکی کرو, اب نیکی کرو, اب یہ کرو, اب وہ کرو, بل گیٹ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. پریزنٹ یور اسٹوری, واٹ ہیو یو ڈن. That's enough. باقی یہ ہے کہ میری چھوٹی موٹی باتیں کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے, وہ سنا دیتا ہے. کتاب سب سے اہم میرے نزدیک کتاب ہے. اب اس کتاب کی حیت بدل گئی ہے, وہ کاغذ نہیں ہے ضروری, وہ کتاب اب آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی کتاب ہی ہے نا. کسی زمانے میں درخت کی کھالوں پہ لکھی جاتی تھی, وہ بھی کتاب تھی. کسی زمانے میں اب پھٹے پرانے کاغذ پہ, چمڑے پہ لکھی جاتی تھی, اب بڑے نفیس کاغذ پہ لکھی جاتی رہی, اب وہ اس کمپیوٹر پہ لکھی جاتی. کتاب ہے, کتاب کے نام بدل گئے. کتاب کے بغیر زندگی نہیں ہے, کیونکہ علم کو آپ نے کسی نہ کسی صورت میں محفوظ تو کرنا ہے نا. علم صرف سینہ در سینہ نہیں آگے چلے گا, محفوظ ہوگا, نقش ہوگا کسی نہ کسی جگہ پہ. تو وہ کاغذ ہو, وہ کتاب ہو, وہ کمپیوٹر ہو, وہ USB ہو, وہ نقش ہو گیا. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں نقش ہو رہا ہے. کوئی ایک وقت آئے گا کہ آج سے 1500 برس پہلے کسی نے کوئی بات کی ہوگی تو آپ وہ ریٹریو کر لیں گے اور سنیں گے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کتاب, اس پہ غم نہ کیجئے کہ کتاب ہم ایک اور طرح کے رومانس کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں کتاب سامنے پڑھی ہو تو میں پڑھوں, اچھی لگتی ہے, میں اس کو انڈر لائن کروں, میں یاد کروں, میں اس کو بند کر دوں, میں اپنے آپ میں کھو جاؤں. ایک کتاب کے اندر میں 100 کتابیں اور دریافت کروں. رات کو میں لیٹا ہوا ہوں اور کتاب پڑھوں. اب وقت کو بدل گیا, کتاب ہے لیکن اس کی تصویر بدل گئی. تو میں نے 9 کتابیں لکھی ہیں. اب آپ کہیں گے جی آپ بہت سے کام کرتے ہیں تو پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں. دا بیسٹ ٹائم
which I have, I write in the morning, میں صبح لکھتا ہوں. تو 2 کتاب ویسے تو آپ میں کہوں گا ساری اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پڑھیں. اخوت کا سفر اور ایک کتاب ہے 4 آدمی. تو آپ کو میں بھیج دوں گا میڈم, اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ نوٹ کر کے مجھے آرڈر دے دیجئے. میں نے کیا اپنے پبلشر کو کہوں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ 50% ڈسکاؤنٹ. اور اگر کوئی نہیں دے سکتا پیسے, وہ مجھے لکھ دے کہ جی میں نے کبھی زندگی میں برگر نہیں کھایا, تو میں تحفے میں دے دوں گا اس کو وہ کتاب, یا ایزی لوڈ نہیں کروایا, یا میں نے سگریٹ کی ڈبی نہیں پی. یہ 3 چیزیں وہ مجھے تحریری طور پر لکھ دے تو میں انتہائی مسرت سے وہ تحفے کے طور پر لکھ کے دوں گا کہ یہ ایک غیر معمولی شخص کے لیے ایک معمولی انسان کا تحفہ ہے. بس ٹھیک ہے. اب میرے خیال 750-800 روپے ہیں. اتنا تو 5000 روپے تو آپ کو بہاولپور سے آتے ہوئے ٹکٹ دے دیتے ہیں. اتنی تو ہم ٹپ دے دیتے ہیں, کتاب نہیں دیتے. ہر چیز ہم خرید سکتے ہیں. بٹ دس از انفارچونیٹ. امریکہ میں نہیں ہے ایسے, وہاں پر دنیا میں اور ملکوں میں نہیں ہے ایسے. وہاں آپ میٹرو میں جائیں لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں. مطلب ہمارے ملک میں ہم ہر شے پہ پیسے خرچیں گے, کتاب پہ نہیں خرچیں گے. ہاں نہیں, مطلب موبائل میں وہ چیز یا تو آپ پڑھ رہے ہو نا, کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں آپ, تو وہ واٹس ایپ پہ الٹے سیدھے پیغام. مطلب ہم یہ ہے, ہم ہر کام کرتے ہیں. پان بھی کھائیں گے, صحت بھی خراب کریں گے, سگریٹ بھی پئیں گے, پکوڑے بھی کھائیں گے, ایزی لوڈ بھی کریں گے. وہ میرا ملازم ہے ڈرائیور, 5 مہینے پہلے اس کی شادی ہو گئی. اچھا, اب میں ہر وقت جب بھی کبھی اسے فون کرتا تھا کہ یار میں فارغ ہو گیا ہوں تو تم گاڑی باہر لے آؤ, کسی دفتر میں جانا میٹنگ, تو وہ فوراً فون اس کا مل جاتا تھا. اب 5 مہینے سے جب بھی میں اسے فون کرتا ہوں تو جواب آتا ہے جی آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور جگہ مصروف ہے. اب میں حیران ہوں کہ اتنے پیسے وہ کہاں سے لاتا ہے. تو میں نے ذرا تھوڑا سا تفنن طبع کے لیے. جی السلام علیکم سر. سر ادھر ایکسکیوز می, سر ادھر سے آ رہی. سر آئی ایم ڈاکٹر ارشا فرام لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. آپ کا ایک انیشیٹو تھا ٹرانسجینڈرس کے لیے تاکہ ان کو امپاور کیا جائے, اینڈ آئی تھنک بیک ان 2015 اور 16 آپ نے ہی سب سے پہلے وہ انیشیٹو لیا کہ ان کو بھی امپاور کیا جائے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ جنگ کا بھی اصول ہوتا ہے کہ درخت نہ توڑے جائیں, تو یہاں پہ روز ان لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں, ان کو کیسے جوڑا جائے, اور آپ کو وہ اس انیشیٹو کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ اور ہیومن رائٹس کی تو ہم بات کرتے ہیں, ساتھ میں اینیمل رائٹس کے لیے بھی اخوت کچھ کر رہا ہے, تو پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی دیکھیں, اس کے پس منظر میں یہی خواہش ہے نا کہ ہم ایک ایسی دنیا بنائیں جس میں ہر شخص کا مطلب ہے کہ جینڈر بھی آ گیا, فیتھ بھی ہر آ گیا, عمر بھی آ گئی. تو سب سے محروم لوگ تو یہ خواجہ سرا ہے نا. دیکھیں غریب کون ہے؟ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے, جس کے ماں باپ نہیں ہیں, جس کے دوست نہیں ہیں, جس کے روزگار نہیں ہے, جس کا گھر نہیں ہے, جس کی شناخت نہیں ہے. اگر کوئی ایسی وجود ہو جس میں یہ ساری کی ساری دکھ ہوں, وہ کتنا غریب ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں. تو ہم نے تقریباً 2500 خواجہ سرا ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ہم تھوڑے سے پیسے ان کو مہینے کے دیتے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں. تو آپ کبھی آئیں, آپ کو ملائیں ان سے. ایسے لوگوں کو اپنا لینا. دیکھیں میری پوری گفتگو کا اینڈ میں نے کہنا تھا, ابھی میں کہہ دیتا ہوں. آپ اخوت کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں, یہ آپ کی چوائس ہے. ہمیں کو ڈونیٹ کرنا چاہیں کریں یا نہ کریں, آپ کی چوائس ہے. لیکن میرا یہ پیغام ہے کہ اخوت کو ہم بطور انسٹیٹیوشن پیش کرتے ہیں, لیکن اس سے کہیں بڑی چیز یہ فلسفہ ہے جس کا نام مواخات ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور اس کے معنی ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے. آپ اپنی پوری زندگی میں کسی ایک غریب گھرانے کو اپنا لیں تو آپ کی مواخات ہو گئی, آپ کی اپنی اخوت بن گئی. اگر 50% لوگ پاکستان کے 50% لوگوں کو اپنا لیں تو مواخات آ گئی, دنیا خوبصورت ہو جائے گی. تو میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ
جب بھی میں گفتگو کروں تو میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کم از کم ایک گھرانے کو اپنائیں گے, بھیک نہیں دیں گے, اس کی مدد کریں گے, دوست بنیں گے, ساتھی بنیں گے, رفیق بنیں گے. تو وعدہ لوگ نہیں کرتے, اور کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں, لیکن جب کرتے ہیں تو پھر وہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جانتے تھے ہم یہ دونوں کہ نبھا سکتے نہیں, جانتے تھے ہم یہ دونوں کہ نبھا سکتے نہیں, اس نے وعدہ کر لیا میں نے بھی وعدہ کر لیا. تو ایسا وعدہ ہے کہ میں زیادہ وقت اگر وہ فیملی جو ہے یا جو بھی وہ فرد ہے, وہ اگر آپ کو اپنی ایک ضرورت کی تکمیل کے بعد ایک دوسری اور اس کے بعد پھر ایک تیسری, اور آپ اس پوزیشن میں بعض اوقات نہیں ہوتے, سو آپ کو ایک بہت سخت قسم کی ایک گلٹ فیلنگ آتی ہے جب آپ ان کو, آپ روڈ بھی نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ کو بہت کلیئر انسٹرکشن ہے کہ آپ نے روڈ نہیں ہونا, لیکن آپ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو انفرادی آپ مطلب اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں, دیکھیے آپ نے ابتدائی سطح پر اس سے ڈائلاگ نہیں کیا, آپ نے وہ بھی کیا نہیں کیا نا, جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. جی آپ نے ایک مکالمہ نہیں کیا, ڈائلاگ نہیں کیا, انگیج نہیں کیا, آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میں کیا کروں گا اور تم کیا کرو گے. اس نے آپ کے کمپیشن پہ ریلائی کیا کہ آپ بہت بڑی لوگ ہیں, اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ بی بی آپ کو تو اللہ نے اتنا دیا, یہ 10,000 روپے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا. اور آپ کی پھر انا بیچ میں آتی کہ ہاں یہ مجھے تو یہ ایلیویٹ کر رہا ہے, پھر آپ کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے کہ میں نے 10,000 نہ دیے تو مجھ پہ پتہ نہیں کیا قیامت آئے گی. بات یہ ہے کہ پلیز انٹر انٹو اے ڈائلاگ اینڈ این ایگریمنٹ. اسے کہیں کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا, میں نے تمہیں سوشل گائیڈنس دینی ہے, میں نے تمہیں, اگر تمہارے اندر کاروبار کی صلاحیت ہے تمہارے بیٹے کے اندر, اس کو 50,000 روپے دینے, لیکن میں نے قرض دینا ہے. اور قرض وہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی جو واپس نہ کرے. تم نے مجھے یہ پیسے واپس کرنے ہیں, یہ پیسے میں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنے بلکہ میں نے کسی اور کو دینے ہیں. تمہارے بچے کو میں اس شرط پہ پڑھاؤں گی کہ اگر وہ 3.1 کی جی پی اے لے گا, ورنہ میں نہیں پڑھاؤں گی. دیکھیں آپ اس کے ساتھ دوستی کریں نا. ہم ایکچولی دیکھیں دس از دا ڈفرینس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. آپ سمپتھی کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں. ہم رحم کرنے والے کون ہیں؟ رحم کرنے والی تو خدا کی ذات ہے. ہمیں رحم کی بجائے دوستی اور رفاقت سے کام لینا ہے, اس کو ایکول سٹیٹس دینا ہے. تو پھر کسی اور کو ڈھونڈ لیں, پھر کسی اور کو ڈھونڈ لیں. دیٹ مینس کہ ہی از انیبل ٹو کم اپ ٹو یور ہز, جی ہی شی جو بھی ایک دیکھیں میں جینڈر سینسٹیو نہیں ہوں, بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر آپ کی بہترین تربیت کے باوجود وہ اس پہ عمل نہیں کرتا, جو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں اگر وہ خود بدلنا نہیں چاہتا تو لیٹ ہم گو. آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے نا. آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے نہیں کرنی, آپ نے اس کی دلجوئی خدا کی رضا کے لیے کرنی ہے, اور آپ نے فرض ادا کر دیا. ایک بنجر سرزمین ہے, وہاں پر آپ پھول بیج پھینکیں گے فصل نہیں ہوگے گی. آپ کیا کریں گی؟ آپ کو زرخیز زمین ڈھونڈیں گی. ہو سکتا ہے 10 بندوں کے بعد آپ کو وہ بندہ ملے, بٹ ایسا بھی کہت الرجال نہیں ہے. تو یہ ہم رحم پہ آ جاتے ہیں. وہ میں نے گاؤں میں ایک بندے کو پیسے دیے, اس نے آکھا جی تھوڑے والد صاحب ایڈے وڈے آدمی سن تو تسی مینوں 50,000 نہیں چھڑ سکتے. اب وہ 50 بندوں کے سامنے جب یہ بات کہتا ہے نا تو پھر میرے اندر یہ آتی ہے, او میرے والد کا نام لیا یہ ہے. میں کہتا ہوں جا. اینڈ دیٹ از دا بگننگ آف ہز ڈپینڈنس فار آل ٹائمس. آپ نے اس کو خراب کر دیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا. If he is not coming up to your expectations, then why are you helping him? آپ اور میں خدا نہیں ہیں جو معاف کر دے. ہم خود کو نا اس لیول پہ لے جاتے ہیں. معاف کیجیے اگر آپ میری بات سے اختلاف کرتی ہیں. میں نے کیس بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے میں نے 20 کیس ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے چلیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں پوری اترا, جو کچھ آپ نے کیا اس پہ فنش کر دیں, خدا حافظ, چلیں کسی اور کو ڈھونڈیں.
اس کو چھوڑیں اس کے حالات پہ. دیکھیں اگر کسی شخص کی زندگی ہم بدلنے کے لیے قادر نہیں ہیں, ایک آدمی وہ بیمار ہے, 10 لاکھ روپے اسے چاہیے, ٹھیک ہے, 10 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہے, مجھے ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے جو 50,000 سے جس کی زندگی بدل جائے. کمپیشن تو لازم ہے, آپ کی بات درست ہے, آپ درد مند دل رکھتی ہیں, دل کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, لیکن کسی کی مدد کو خیرات مستقل نہیں ہم بنا سکتے. پھر آپ چیریٹی کے ماڈل بھی ٹھیک ہے دیتے رہیں, میں آپ کو ڈیولپمنٹ کا ماڈل بتا رہا ہوں کہ جس میں لوگوں کو آپ اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے خود مالک بنے. سیلف امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے خیرات پہ کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی, کب تک آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے؟ بل میں کوئی پرفیکٹ ماڈل نہیں بتا رہا, میں تو اپنی زندگی کے تجربات بتا رہا ہوں. تو اس کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی نیا ماڈل بنا سکتے ہیں. سر سوری, تھینک یو, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل دیٹ یو کنٹینیو ٹو لسن, but I will have a detailed sitting with you sometime and explain what all the things which I think we have been doing, and then listen from you and learn from your wisdom. I'm a great admirer of you. You are, turning this institution into a great institution. اور بہت شکریہ جی جو باہر سے جتنے یونیورسٹیز کے مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئے, اور اگر میں نے کوئی گستاخی کی ہو یہ کہہ کے کہ بھائی میری بات سن لیں, تو میں اس پہ بھی معافی چاہتا ہوں. تو بہرحال مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو.